الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین، آج ہم پارے 20 کے اندر اللہ اپنے مومن بندوں سے کیا خطاب کرنا چاہتے ہیں. تا قیام قیامت اس قرآن مجید کی آفاقی رہنمائی اور رہبری کے سلسلے میں اللہ کے کیا پیغام ہیں، اس کو ہم سمجھتے آ رہے ہیں. اور آج ہم پارے 20 کے اندر اللہ کا کیا حکم ہے، اس کا کیا پیغام ہے، جس کے اندر انسان کے لیے سراپا ہدایت ہے، رہنمائی ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے. لہٰذا ہم آج پارے 20 کی تفسیر کو ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا کیا پیغام ہے. بہرحال میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، پارے 20 کے ابتدائی صفحے کے اندر اللہ نے اپنی ربوبیت اور اپنی خالقیت اور اپنی مالکیت، اپنی بادشاہت کا اظہار فرمایا ہے. اظہار فرماتے ہوئے ساتھ میں اپنے بندوں سے سوالیہ جملے میں اللہ اپنے بندوں سے پوچھ رہے کہ یہ جو پیدا کیا ہے، کیا میرے علاوہ اور بھی کوئی معبود ہے؟ یا اللہ سوالیہ جملہ کہہ رہے اور ساتھ ہی ساتھ تردید بھی کر رہے ہیں معبودان باطلہ کی. بہرحال میں نے جو پڑھا ہے اس کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک سوالیہ انداز سے اللہ کا خطاب ہے کہ بتاؤ کس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے لیے کس نے آسمان سے پانی کو برسایا. پھر ہم نے ہی اس زمین کے اندر رونق والے باغات کو اگایا ہے، ورنہ تو تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم ان درختوں کو، ان باغات کو اگاتے. یعنی کہ اللہ نے ان آسمانوں کو، ان زمینوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے. صرف اور صرف یہ اللہ ہی کا کرشمہ ہے. اللہ نے آسمان کو، زمین کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد زمین سے باغات کو، درختوں کو، پودوں کو اگانے کے لیے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا ہے کہ اس سے ہریالی ہری بھری رہے زمین پر، اور انسان کی ضرورت خاصہ یعنی کہ پانی پینے کی ضرورت جو اہم ترین ہے، یہ انسان کی ضرورت پوری ہو سکے. اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا ہے. اور پھر اللہ نے آسمان سے پانی کو برسانے کے بعد آگے اللہ نے فرمایا کہ اس زمین کے اوپر پودوں کو، اناج کو، درخت کو، اس کو ہم نے اگایا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی صفت ہے، اور یہ اللہ کی قدرت واحدہ ہے جو اس کو اگایا ہے. اور یہ اسی کی خاص سے صفت ہے کہ اگانا اور نہ اگانا یہ اللہ ہی کی صفت عالیہ ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان درختوں کو اگایا ہے زمینوں سے، آم کے ہو، سیب کے ہو، اسی طرح کھجور کے ہو،
اسی طرح اور بھی دوسرے پھل وغیرہ ہے، اناج ہے، ان سب کے درختوں کو اللہ نے اگایا، اور وہ بھی خوبصورت طریقے سے، ذات بہجہ، رونق دار بنا کر دیکھنے والوں کے آنکھ دیکھتے ہی رہ جائیں گے کہ یار بہترین درخت ہے، دیکھو آم کا پتا کیسے بہترین ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے کچھ درختوں کو لمبے پیدا کیے، اور کچھ درختوں کو بیل کی شکل میں زمین ہی پہ ان کو پھیلا رکھا ہے، اور کچھ درخت ہوتے ہیں جو بالکل سیدھے ہوتے ہیں، ان کی ٹہنیاں نہ ادھر نہ ادھر ہوتی ہے بلکہ سیدھی ہوتی ہے۔ اس طرح کے کئی قسم کے درختوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، یہی تو رونق ہے۔ دیکھو یہ اللہ کی کیسی عظیم شان قدرت ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ اے انسانو، تمہارے بس میں یہ تھا ہی نہیں کہ تم ان کو اگاتے، ان درختوں کو میں نے اگایا ہے، اب تم مرنے دم تک بیج ڈالو، زمین سے پودا میں اگاؤں گا، اور وہ بھی ایسا رونق دار کہ تم دیکھتے ہی یار کیا یہ بہترین درخت ہے، تم کہہ اٹھو گے۔ ایسے میں نے درختوں کو زمین سے اگایا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرمانے کے بعد ایک سوالیہ انداز میں اپنے بندوں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے جو تمہارے اللہ کی مدد کرے، تمہارے اللہ کو مشورہ دے؟ بل ہم قوم یعدلون، کوئی اللہ کے ساتھ نہیں ہے جو اللہ کی مدد کرے، اللہ کا ساتھ دے، اللہ کو مشورہ دے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ بھی اور بھی معبود ہے، وہ لوگ تو راہ راست سے گمراہ ہو چکے ہیں، جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو محض اللہ کی کاریگری ہے، یہ تو محض اللہ تو ایک بہترین انجینئر ہے، جس نے آسمان کو، زمین کو بنایا، درختوں کو پیدا کیا، اور اس کو بھی بہترین رونق طریقے سے بنایا ہے۔ یہ واحد اللہ کی ذات ہے جس نے ان سب کو بنایا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا، بھلا بتاؤ بھائی، کس نے زمین کو ٹھہرنے کے لائق بنایا ہے؟ ارے زمین کے نیچے کوئی ستون ہے، کوئی پلر ہے؟ کچھ نہیں۔ نہ آسمان کے اور رکنے کے لیے کوئی پلر ہے؟ کچھ نہیں۔ اللہ اپنی قدرت سے ان کو بغیر ستونوں کے ٹھہرا رکھا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ پوچھ رہے کہ بولو، کس نے زمین کو ٹھہرنے کے لائق بنایا؟ آدمی چلتا ہے، پھرتا ہے، بھاگتا ہے، گھر بناتا ہے، عمارتیں لمبی سے لمبی بنواتا ہے، پھر بھی زمین ٹھیک ٹھاک سے کھڑی ہوئی ہے، کوئی اس کے اندر رد و بدل نہیں۔ بتاؤ یہ کس کی بناوٹ ہے؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، ارے بھائی ہم نے زمین کو بنایا ہے اور اس کو ٹھہرنے کے لائق بنایا ہے، اور ساتھ میں ساتھ ہم نے اپنا ایک کرشمہ، اپنی قدرت ایسے ظاہر فرمایا کہ ہم نے زمین کے بیچوں بیچ ندیاں، سمندروں کو اللہ نے جاری فرمایا۔ بتاؤ کس نے ان ندیوں کو جاری فرمایا؟ ان سمندروں کو کس نے زمینوں کے درمیان بنایا ہے؟ زمین بنایا، ٹھہرنے کے قابل بنایا، اور زمین کے درمیان سمندروں پر سمندر، بڑے بڑے سمندروں کو اللہ نے بنایا، جس کی ایک موج کی آواز انسان کو گھبرا کر رکھ دیتی ہے۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور اللہ نے آگے فرمایا کہ ہم نے زمین کو ٹھہرنے کے لیے
سمندروں کی وجہ سے زمین سے زلزلے نہ آوے، اسی لیے ہم نے اس کو مضبوطی کے ساتھ ٹھہرا رکھنے کے لیے پہاڑوں کو ہم نے کیل بنا کر گاڑ رکھا ہے۔ اب بتاؤ، بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے قلعے ہم کو دیکھنے میں ملتے ہیں، کچھ جگہوں پر پہاڑ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان چلتے چلتے کئی دن کئی مہینے لگ جاتے، اور کچھ پہاڑ تو ایسے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے لوگ سواری خرید کر سواریوں کو کرائے پر لے کر پہاڑ پر جاتے ہیں کہ بھئی ہم پہاڑ دیکھے، پہاڑ کا منظر دیکھے۔ بتاؤ، ایسے ایسے پہاڑ کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنوایا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اپنی قدرت کا اللہ آگے اظہار فرما رہے ہیں کہ میں نے سمندروں کو بنایا ہے، اور کچھ سمندروں کو ایسے بنایا ہے کہ ایک سمندر کے بعد بالکل دوسرا سمندر ملا ہوا ہے، لیکن ان دونوں سمندروں کو ملے بغیر میں نے پردہ حائل کر رکھا ہے، راستہ بنا رکھا ہے۔ وہ دونوں سمندر بڑے بڑے سمندر ہیں، موجیں ایسے مارتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سمندر کا پانی اس سمندر میں جا گرے گا، لیکن نہیں، اللہ نے اس کے درمیان سے راستہ بنا رکھا ہے، پردہ حائل کر رکھا ہے کہ وہ سمندر کا پانی اس طرف نہیں، اس طرف کے سمندر کا پانی اس طرف نہیں۔ ایسے اللہ نے کچھ سمندروں کو بنا رکھا ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ الہ مع اللہ، بھلا بتاؤ، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بنا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ جو آدمی ہدایت سے سرشار ہو وہ یہ کہہ اٹھے گا کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی کاریگری ہے۔ جو انسان ہدایت سے گل ہو، ہدایت سے جس کا دل بجھا دیا گیا ہو، وہ انسان سوچے گا کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور معبود ہے، تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ بل اکثرهم لا يعلمون، وہ لوگ جانتے نہیں، جب جان لیں گے تو وہ بھی کہہ اٹھیں گے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی کاریگری ہے۔ اور پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، کہ کون ہے جو جنگلات کے اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتا ہے، اور دریا کے راستوں میں بھی راستہ دکھاتا ہے انسان کے؟ کون ہے؟ اور کون ہے بھائی جو ہوائیں چلاتا ہے خوشخبری لانے والی؟ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ جنگل میں ہم جاتے ہیں تو راستہ اندھیرا ہوتا ہے، لیکن جنگلات میں بھی راستے ہوتے ہیں، انسان راستہ طے کرتے کرتے اپنے منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے۔ یہی اللہ فرماتے ہیں کہ جنگلات میں بھی راستے کس نے ہموار کر رکھے؟ بھائی بتاؤ، یہ اللہ ہی نے راستے ہموار کر رکھا ہے۔ اور سمندروں میں، بڑے بڑے سمندروں میں کس نے راستے بنا رکھا ہے؟ جس طرح زمین میں اللہ نے راستے بنا رکھا ہے کہ بھائی انسان ہندوستان سے امریکہ تک، امریکہ سے عرب کے ممالک تک انسان ہوائی جہاز میں، اور اسی طرح سے ریل گاڑی میں، اسی طرح بس اڈے میں انسان سفر کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچتا ہے۔ یہ راستے کس نے بنائے ہیں؟ ارے بھائی راستے اللہ نے بنائے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اللہ آگے اپنے قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ بھائی سمندر کے راستے کس نے بنائے؟ بتاؤ۔ انسان سمندری جہاز میں بیٹھ کر ایک ملک سے دوسرے ملک کو جاتا ہے، اور سمندر کی گہرائی تک پہنچ کر انسان کئی عمدہ چیزوں کو لاتا ہے، سونے کو لاتا ہے سمندر سے، اور اسی طرح سے زیورات کا خزانہ اٹھا لاتا ہے۔
ہیرے جواہرات موتیوں کا خزانہ سمندر کے گہرائی سے لاتا ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے راستے کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ سمندری جہاز میں کشتی سے سمندر سے انسان راستے نکال کر اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ یہ راستے کس نے پیدا کیے بھائی؟ اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اسی کا اظہار اللہ فرما رہے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا، کہ بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہے اور انسان سوچتا ہے کہ بھائی اب ہوائیں چل رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اب اس کے بعد بارش ہوگی۔ بتاؤ یہ ہوائیں کون چلاتا ہے بارش سے پہلے؟ تاکہ انسان خوش ہو جائے کہ اب بارش ہونے والی ہے، ہمارا غلہ بہتر سے بہتر اگے گا۔ یہ بھی اللہ ہی ہوا چلاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے اپنے قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پھر بھی انسان اللہ کے اوپر شکایتیں باندھتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک معبود ٹھہراتا ہے۔ یہ اللہ نے پارہ 20 کے اندر اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی قدرت کو جانیں اور سمجھے کہ اللہ کی کتنی بڑی قوت ہے اور قدرت ہے۔ بہرحال اللہ نے پارہ 20 کے اندر آگے ارشاد فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ ہدایت پانا چاہتے ہیں، جس کو آپ ہدایت یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہے گمراہی دیتا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے ید عالی میں ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ابو طالب، جو آپ کے ہر وقت ساتھ رہے، آپ کا ساتھ دیتے رہے، آپ کو ہمت دیتے رہے، مالی تعاون اور فوجی تعاون اور سرداری تعاون آپ کو آپ کے چچا کی طرف سے ملتا رہا۔ ایسے چچا جب انتقال کرنے کے قریب آئے تو نبی کی خواہش یہ تھی کہ میرے چچا کلمہ پڑھ لے وے، اور اپنے چچا سے بار بار یہ کہہ رہے تھے، اصرار کر رہے تھے کہ چاچا آپ صرف کلمہ پڑھ لیجیے، آپ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیجیے، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ اور اس طرف سرداران قریش اور مابقیہ آپ کے چچا لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ابو طالب شاید اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لے گا، دیکھو موت کے ڈر سے قبول کر لے گا۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے اور ابو طالب یہ سوچ رہے تھے کہ میں اگر کلمہ پڑھ لوں گا تو سرداران قریش اور میرے بھائی کہیں گے کہ اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا ہے، بھتیجے کی محبت میں آ کر کلمہ پڑھ لیا ہے اور اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کلمہ پڑھا نہیں اور اسی عالم میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، آپ کی بڑی تمنا تھی کہ وہ کسی طرح ایمان قبول کر لیتے، تو فوراً اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ کسی کو مومن بنا دینا یہ آپ کی قدرت میں نہیں ہے، کسی کو مومن بنانا یہ اللہ ہی کی قدرت میں ہے۔ بس آپ کا کام ہے دعوت دین پہنچانا، اعلاء کلمت اللہ کی فکر کرنا، یہ صرف آپ کا اتنا ہی کام ہے، باقی ہدایت کا دینا نہ دینا یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت کو نازل فرمایا ہے، لہٰذا ہم کو یہاں سے معلوم ہوا کہ ہمارا کام لوگوں کے سامنے رائے حق کو بتانا ہے اور صحیح بات
ٹھیک ٹھیک بات لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے اور بتانا ہے اور خبر دینا ہے، باقی کا کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام تو بس فکر کرنا ہے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو، نبی کریم کے پیغام کو امت محمدیہ تک پہنچانا ہے اور ان کی فکر کرنا ہے، اور ہمارا کام قربانیاں دینا ہے۔ باقی کام ہدایت کا دینا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہم کو سمجھنے کا ہے کہ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ ابو طالب کے ایمان و کفر کے معاملے میں بے ضرورت گفتگو اور بحث و مباحثے سے اور ان کو برا بھرا کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ ویسے تو حضرت ابو طالب جنتی ہے، یا پھر کہنا نہیں چاہیے، لیکن مسئلہ سمجھنے کے لیے بتاتا ہوں کہ حضرت ابو طالب جنتی ہے کہ پھر جہنمی ہے، یہ کوئی انسان جانتا نہیں، یہ صرف اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ لہذا بڑے بڑے فقہا اور مفسرین محدثین یہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب ایمان والے ہیں یا پھر کافر ہیں، ہمیں اس سلسلے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں بحث و مباحثہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، کلمہ نہیں پڑھے، صراحت کے ساتھ ہم سب کے سامنے واضح ہے۔ لیکن شریعت اس لیے منع کرتی ہے کہ ان کے بارے میں بحث و مباحثہ نہ کرے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی خدمت کی، اور آپ چچا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی ساتھ دیا آپ نے، اور دعوت دین کی محنت میں آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ اگر ہم لوگ ان کے بارے میں بحث و مباحثہ کریں، یا پھر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، شاید وہ جہنمی ہوں گے، اس طرح کے باتیں اگر ہم کریں گے تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی ایذا پہنچانے کے ہم مستحق ہو جائیں گے۔ ہماری ان باتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس لیے مفسرین کے ان کے بارے میں چھیڑ خانی کرنے سے، بحث و مباحثہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب آگے اللہ نے حضرت موسیٰ اور فرعون ان کا ذکر فرمایا ہے، اور ویسے ہم نے پارے 9 کے اندر تفصیل کے ساتھ، کافی تفصیل کے ساتھ ہم نے فرعون کا اور جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ خیر بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ پارے 20 میں بھی اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ہم نے ایک مرتبہ وہاں ذکر فرما دیا، تو اس کی جگہ پر ہم نئی چیزیں معلوم کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذکر کے فوراً بعد حضرت موسیٰ اور فرعون کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے قارون کا ذکر فرمایا ہے۔ ویسے ہم نے موسیٰ اور ان کے دشمن فرعون، حامان، قارون کا ہم ذکر سنتے رہتے ہیں۔ فرعون کون ہے اور اس کی بربادی کیسے ہوئی ہم نے جان رکھا ہے، لیکن حامان یہ کون ہے ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حامان یہ فرعون کا خاص وزیر تھا، خاص خادم تھا۔ ویسے تو کئی وزراء فرعون کے تھے، بڑے بڑے وزراء، لیکن ان بڑوں میں سب سے بڑا وزیر حامان تھا، جس کی بات کو فرعون کافی زیادہ اہمیت دیا کرتا تھا، اور اس کے بات پر، مشورے پر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش بھی کیا کرتا تھا۔ یہ حامان ایک وزیر تھا فرعون کا۔ یہ بات تھی جو ہم کو سمجھنے کی، اپنے علم میں لانے کی ضرورت تھی، کہ ہمارے سامنے حامان کا نام کبھی آ جائے تو ہمارے دماغ میں فوراً یہ بات آ جائے کہ بھائی حامان جو ہے فرعون کا وزیر خاص تھا، اور اس کی بات کو فرعون بڑی اہمیت سے سنا کرتا تھا۔ یہ اس بات کا علم ہمیں ہو جانا چاہیے۔ قارون کون ہے، اس کے بارے میں
حضرات مفسرین اور قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے تھا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن مال نے اس کو اتنا گونگا اور بہرا اور اندھا بنا دیا تھا کہ اچھی بات بہت جلد اس کے پلے نہیں پڑتی تھی۔ حضرت موسیٰ کئی مرتبہ اللہ کی طرف دعوت دیے کہ بھئی ایک اللہ کی طرف آ جا، مال کے دھوکے میں نہ رہ۔ کئی مسلمانوں نے بھی سمجھایا کہ تم اپنے مال پر کیوں اتراتے ہو، کیوں حضرت موسیٰ سے تم حسد کرتے ہو؟ اللہ نے جو مال تم کو دیا ہے وہ اللہ کا محض فضل ہے تم پر، آخرت میں تو اس سے کہیں زیادہ تم کو اللہ مال دے گا اگر تم ایمان لاؤ گے۔ تو قارون جس کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیے گئے تھے، اسی لیے وہ ایسی ایسی باتیں کرتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ ارے یہ سب کچھ میری ذاتی ہنر مندی ہے، یہ جو مال کی فراوانی ہے میرے پاس، یہ میری ذاتی ہنر مندی سے مجھ کو ملا ہے، کیونکہ میں معاش کی تدبیروں کو خوب جانتا ہوں، اس لیے میں نے سب کچھ مال جمع کر رکھا ہے، اور میرا فخر کرنا، موسیٰ سے حسد کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ میرا جو ہے حصہ بنتا ہے، میں اس کو غیبی احسان نہیں سمجھتا، اللہ کی طرف سے ہے، میں نہیں سمجھتا، یہ میرا اختیار ہے، یہ میری ہنر مندی ہے، میں یہ کہتا ہوں۔ لہٰذا اللہ نے اس کو ڈھیل دے رکھی، حضرت موسیٰ دعوت دین دیتے رہے اور لوگ بھی اس کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ سمجھتا نہیں تھا۔ اور پھر بعض لوگوں نے یہاں تک خواہش کی کہ دیکھو قارون کو اللہ نے کتنا مال دے رکھا ہے، کاش کہ ہم کو بھی اتنا مال مل جاتا تو ہم بھی عیش و آرام کی زندگی گزارتے۔ جیسے ہی لوگوں نے یہ تمنا کی تو فوراً اللہ تبارک و تعالی نے قارون کو اس کی ہٹ دھرمی اور انانیت اور تکبر اور تفاخر، ہنر مندی، ان سارے جرم کی وجہ سے اللہ نے اس کو اور اس کے محل کو اور اس کے مال سمیت اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ سارا محل اور قارون اور اس کا مال زمین کے اندر دھس کر خاکستر ہو گیا۔ جنہوں نے خواہش کی کہ ہم کو بھی قارون کی طرح مال ملتا، تو ان لوگوں نے فوراً کہا کہ یا اللہ، ہم کو مال نہ ملا، اچھا ہوا، دیکھو قارون کو اللہ نے مال دیا اور کیسے دھسا دیا۔ فوراً وہ لوگ اللہ کے سامنے توبہ کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ مال زیادہ ملنا، مال کا کم ملنا، یہ انسان کو کامیاب ہونے کی بات نہیں، بلکہ اللہ کبھی کا مال زیادہ بھی دیتا ہے، مال کم بھی دیتا ہے، لیکن وہ انسان اللہ کے ہاں کامیاب ہے جو کم مال اور زیادہ مال پر بھی اللہ سے ڈرتا ہو اور سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ جو سمجھتا ہے وہی اصل میں اللہ کے یہاں کامیاب ہے۔ وہ قوم فوراً اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرنے لگی۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے قارون کو کیسے ہلاک و برباد کر دیا، مال پر اترانے کی وجہ سے زندہ اس کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے مال پر نہ اتر آئے اور اپنی عزت پر، اپنی شہرت پر گھمنڈ نہ کرے، تکبر نہ کرے، سینہ تان کر نہ چلے۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے دنیا کی وہ عجیب و غریب دولت دی کہ ہواؤں کو آپ کے تابع کر دیا، جنات کو آپ کے تابع کر دیا، پرند چرند کو آپ کے تابع کر دیا، حتیٰ کہ پرند چرند جانوروں کی بولی بھی آپ سمجھا کرتے تھے۔ اتنی زبردست قوت بادشاہت آپ کو دینے کے بعد آپ کی صفت عالیہ کیا تھی؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا،
وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ حضرت سلیمان تکبر کے ساتھ، انانیت کے ساتھ نہیں رہا کرتے تھے۔ جیسے ہی چونٹیوں کی آواز سنی، فوراً سلیمان مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میری کوئی قوت کی وجہ سے مجھ کو نہیں ملا ہے، تو بس آپ کی کرم فرمائی ہے، فضل فرمائی ہے۔ اور حضرت سلیمان اللہ سے دعا کرتے تھے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اے اللہ، آپ نے دنیا میں جو نعمتیں مجھ پر برسائی ہیں، عزت و شرافت بخشی ہے، اسی طرح سے مجھ کو اپنے رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے، داخل فرما دیجیے۔ یہ تواضع، انکساری، عاجزی، جھکاؤ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ اللہ نے یہاں پر ہم کو پیغام دیا ہے۔ اور آگے اللہ نے پارہ 20 کے اندر سورہ عنکبوت نازل فرمایا ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ یہاں پر اللہ نے سورت کا نام مکڑی اس لیے رکھا کہ کفار جن معبودوں کو اپنا خدا مانتے ہیں، اللہ نے مکڑی نام رکھ کر یہ بتایا کہ جس طرح سے مکڑی کا جال کمزور ہوتا ہے، بے بنیاد ہوتا ہے، اور مکڑی جال بنانے کے بعد، گھر بنانے کے بعد یہ سمجھتی ہے کہ میں اس جال میں رہوں گی اور میں اس جال کے اندر محفوظ رہوں گی، لیکن جیسے ہی مکڑی اپنے گھر سے نکلتی ہے، کوئی چھوٹا سا کیڑا بھی آ کر اس جال کو ہلا دے تو وہ اس کا جال والا گھر درہم برہم ہو جائے گا اور گر جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے کفار کا معبود بھی اسی طرح کمزور ہے۔ کفار ان معبودوں کے ساتھ امیدیں لگا بیٹھے ہیں، لیکن ان کے معبود خود مکڑی کے جال کی طرح کمزور ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس سورت کا نام کو عنکبوت رکھ دیا ہے۔ اور اللہ نے سورہ عنکبوت کے شروع میں فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ جنہوں نے ایمان لائے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یوں ہی چھوٹ جائیں گے، کہ ہم کو آزمایا نہ جائے گا۔ یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، ان سے اللہ مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں، تم یہ نہ سمجھو کہ ہم تم کو ایمان لانے کے بعد ایسے ہی چھوٹ دے دیں گے، آزاد چھوڑ دیں گے، ہم تم کو آزمائیں گے، نہیں، بالکل نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے، ایمان لانے کے بعد ہم تم کو بھی آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ کبھی مال میں کمی کے ذریعے، کبھی باغات کو ختم کر کے، کبھی اہل و اولاد کو موت دے کر، کبھی بیماری دے کر، ہر اعتبار سے ہم تم کو آزمائیں گے۔ کیوں آزمائیں گے بھائی؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم معلوم کر لے کہ تم میں کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون سچا ہے اپنے ایمان پر، کون جھوٹا ہے اپنے ایمان پر، معلوم ہو جائے۔ ویسے تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ کون اپنے ایمان میں جھوٹا ہے، کون سچا ہے، لیکن اللہ آزما کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن لوگ جب جھوٹ کہیں گے اپنا سکہ منوانے کے لیے،
تو اللہ ان کے سامنے بتائے گا کہ دیکھو ہم نے تم کو آزمایا تو تم نے ہم پر شکایتیں باندھا، اور تم نے دنیا کے اندر ایمان سے ہاتھ دھو کر دوسرے مذاہب کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ دلیل قائم کرنے کے لیے دنیا میں مسلمانوں کو آزماتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون دودھ کا دھلا ہوا ہے، پانی کا پانی دودھ کا دودھ ہو جائے۔ اللہ اسی لیے آزماتے ہیں۔ اور آج کل اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر کیسے کیسے آزمائشیں آ رہی، کبھی نارسی کے نام پر، کبھی سی اے کے نام پر، کبھی دہشت گردی کے نام پر، فلاں فلاں الزامات میں مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے۔ جو مسلمان ٹھس سے مس ہوئے بغیر اپنے ایمان پر پہاڑ کی طرح جو لوگ جمے ہوئے ہیں، ایسے لوگ صدقوں کے اندر شامل ہیں، یعنی کہ یہ لوگ کامیاب ہیں اور یہ لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے اور مسلمان اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں تو یہ لوگ کامیاب ہیں اور یہی سچے مسلمان ہیں۔ لیکن دوسری کیٹیگری جو حالات سے گھبرا کر مال کی فراوانی کے لیے، دنیا کی سکون کی زندگی کے لیے ایمان کو چھوڑ بیٹھ رہے ہیں، تو یہ لوگ کاذبین کے کیٹیگری کے اندر آ گئے ہیں، جھوٹوں کی فہرست میں یہ لوگ آ گئے ہیں۔ اسی لیے اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے معلوم ہو جائے۔ اور ویسے ہندوستان کے اندر کئی مسلمان، وسیم رضوی اور اسی طرح سے کئی مسلمان ہیں جو حکومت کے تلوے چاٹ کر اپنا ایمان بیچ رہے ہیں اور قرآن مجید کے اندر سے دہشت گردی کی آیتوں کو پیش کر رہے ہیں۔ ایسے خبیث لوگ اپنے ایمان میں جھوٹے ہیں، یہ منافقین ہیں جو حالات سے گھبرا کر اپنے ایمان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ فلسطین کو دیکھیے، حالات آ رہے ہیں لیکن اپنے ایمان کا زور سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ہی سب کچھ ہے، ہم اپنا جان اور مال سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن ایمان سے ہٹ نہیں پائیں گے۔ یہ فلسطینیوں کو سلام ہے، وہ اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں۔ حالات آئیں گے، انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، ورنہ تو اللہ کے یہاں جھوٹوں میں، منافقین میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی طرف سے ایک مسلمان کو ضرور آزمایا جائے گا، ضرور آزمایا جائے گا۔ اب بھائی آزمائش میں مسلمان کو اللہ کا شکر کرنا ہے اور اپنی زبان سے صبر کا اظہار کرنا ہے اور دل سے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور حالات سے گھبرانا نہیں ہے، اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ کیا تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ جو لوگ برائیاں کر چکے ہیں وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جو لوگ برائی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سود کھاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تہمتیں باندھتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ایسے لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ سے بچ جائیں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے بچ جائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے بہانے بنا کر، ساء ما یحکمون، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا یہ بہت ہی برا سمجھ رہے ہیں۔ کوئی اللہ سے بچنے والا نہیں ہے۔ اگر انسان ساری زندگی گناہ کر لے پھر آخر میں یہ کہے کہ بھائی میں اللہ سے بچ جاؤں گا، تم لوگ بے فکر رہو، یہ انسان کافی برا سوچ رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، کوئی بھی بچ نہیں سکے گا۔ ہر کسی کی پکڑ ضرور ہوگی، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ انسان اپنا سر کاٹ کر دنیا کے کسی کونے میں پھینک دے، اپنا ہاتھ کاٹ کر جلا دے، اپنا پیر کاٹ کر سمندر کے منہ کر دے اور اپنے جسم کو کاٹ کر سمندر کے پانی میں بہا دے،
پھر بھی اللہ ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے میں اس انسان کے اعضاء کو جمع کر کے پھر سے اس انسان کو پہلے کی طرح بنا دے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، کوئی انسان اللہ سے بچ نہیں پائے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کرنے سے پہلے سوچے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے چہرہ دکھانا ہے، منہ دکھانا ہے اور جواب دینا ہے۔ لہذا انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور کوئی گنہگار اللہ سے بچ کر بھاگنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ نے پارے 20 کے اندر آگے فرمایا ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تم کو چاہیے کہ تم اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود نہ بناؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور دوسروں کو مت پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم نہ سمجھو، مالک نہ سمجھو، نافع نہ سمجھو، مضر نہ سمجھو۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور ان سب کچھ قدرتوں کا مالک حقیقی صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تم کو چاہیے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ بناؤ۔ اللہ ہی ہے جو ہم سب کا پروردگار ہے۔ اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے اور حکم دے رہا ہے کہ تم یاد رکھو اللہ تمہارا میں ہوں، خالق میں ہوں۔ تم کو چاہیے کہ تم اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہر چیز ایک وقت پر پیدا ہوئی ہے اور ایک وقت پر مرنا ہے، ہر چیز کو مرنا ہے۔ الا وجہہ، سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ کی ذات ابدی ہے، شروع سے تھی اور رہے گی اور رہنے والی ہے۔ اس کی ذات کبھی نہ ختم ہوئی ہے نہ ختم ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ کل شیء ہالک، وہاں فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہاں فرمایا کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ درخت ہو، سمندر ہو، پہاڑ ہو، آسمان ہو، زمین ہو، سب کچھ ختم ہونے والے ہیں۔ حتیٰ کہ اسرائیل کو بھی اللہ موت دیں گے، جو ہماری روح لیتے ہیں وہ فرشتوں کو بھی اللہ موت دیں گے، فنا کر دیں گے، سب کو اللہ فنا کریں گے۔ لیکن اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہمیش سے اللہ کی ذات ہے اور رہے گی، اس کی ذات کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ لہ الحکم و الیہ ترجعون، ہر وقت اللہ ہی کا حکم چلنے والا ہے، وہی حاکم ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ارے بھائی جو جے شری رام کہتا ہے، جو جے سائی بابا کہتا ہے، اور اسی طرح سے جو لوگ حضرت عیسیٰ کو اپنا معبود مانتے ہیں، اور اسی طرح سے بدھ مذہب والے بدھسٹ کو اپنا مذہب، اپنا بڑا پیشوا مانتے ہیں، یہ سب لوگ دنیا میں اپنے اپنے معبود بنائے بیٹھے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ مرنے کے بعد وہیں جائیں گے سب لوگ جن کو ایک اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس لیے تم جو بھی کرتے ہو سوچ سمجھ کر کرو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ پارے 20 کے اندر
اللہ نے اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ خوب اچھائی کا برتاؤ کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ پارے 15 کے اندر والدین کے ساتھ کیسے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے اللہ نے اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ان کو جھڑکاؤ نہیں، ان کو اف تک بھی نہ کہو، ان کے آنکھوں سے آنسو بھی نہ لاؤ، بلکہ آنسو تو دور کی بات ہے ان کے دل کو ٹھیس تک بھی نہ پہنچاؤ۔ ایسے تم ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ۔ لیکن تم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے کرتے اگر تم کو وہ شرک کرنے کی، اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنانے کی اگر وہ دعوت دے، تو تم کو اس حال میں چاہیے کہ فلا تطعہما، تم ان لوگوں کی اطاعت نہ کرو، ان کے باتوں میں نہ آؤ، لیکن تم کو چاہیے کہ اخلاق حسن سلوک برقرار رکھو، ان کی فکر کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ضروریات کو پوری کرو۔ لیکن جب اللہ کی بات آ جائے تو اپنے اللہ سے دوری اختیار نہ کرو، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو نہ بیٹھو، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور یہ وہ صحابی ہے جن کو آپ نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ 10 صحابہ جن کو آپ نے بیک وقت جنتی ہونے کی بشارت دی، انہی میں سے ایک حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے۔ جب وہ اپنے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لائے، جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، اور آپ دین کے فرما بردار ہو گئے، تو ان کی والدہ حمنہ بنت ابی سفیان کو جب معلوم ہوا کہ تیرا بیٹا سعد مسلمان ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو تنبیہ کی اور قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی، جب تک کہ تم اس دین سے پھر کر اپنے آبائی دین پر واپس نہ آ جاؤ۔ اسی طرح میں بھوکی پیاسی رہوں گی، رہتے رہتے مر جاؤں گی، اور ساری دنیا میں ہمیشہ کے لیے یہ رسوائی تمہارے سر پر رہے گی کہ تم یہ اپنی ماں کا قاتل ہے، یہ کہہ کر لوگ تمہیں رسوا کریں گے۔ تم آ جاؤ اپنے آبا و اجداد کے دین پر۔ حضرت سعد کی والدہ بغوی کی روایت کے مطابق 1 دن 1 رات، اور بعض اقوال کے مطابق 3 دن 3 رات اپنی قسم کے مطابق بھوکی اور پیاسی رہی۔ حضرت سعد آئے اپنی ماں کے پاس۔ ماں کی محبت اور اطاعت اپنی جگہ تھی، مگر اللہ کے فرمان کے سامنے کچھ نہ تھی۔ اس لیے والدہ کو خطاب کر کے کہا کہ اماں جان، اگر تمہارے بدن میں 100 روحیں ہوتی اور ایک ایک کر کے نکلتی رہتی، اس کو دیکھ کر بھی کبھی اپنا دین نہ چھوڑتا میں۔ اب تم چاہو کھاؤ پیو یا پھر مر جاؤ، مجھے کوئی فکر نہیں، لیکن میں اپنے دین سے ہٹ نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد حضرت سعد ابن وقاص کی ماں ان کی اس گفتگو سن کر مایوس ہو کر کھانا کھانے لگی۔ یہ انسان کو اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا چاہیے، لیکن افسوس آج کل کے مسلمان جوانی کی محبت میں آ کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہے۔ ایمان کو چھوڑ کر اپنے ایمان پر جمے رہنا ہے، غیروں سے محبت بالکل بھی نہیں کرنا ہے، ورنہ تو انسان کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ اور اللہ نے آگے ان لوگوں کی مثال دی جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنائے رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں مثال دی کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا رکھے ہیں، ان لوگوں کی مثال تو مکڑی کے مثال کی طرح ہے، جیسا کہ اتخذت بیتا،
مکڑی اپنا گھر بنا لیتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ میرا گھر مضبوط ہو گیا ہے، لیکن اس کا گھر کمزور رہتا ہے۔ عورت اگر اپنا مکڑی کا جالا صاف کرنے لگے تو ایک ہی لمحے میں وہ گھر سارا کا سارا نیچے گر جائے گا مکڑی کا۔ اس طرح سے اتنا کمزور رہتا ہے مکڑی کا جال۔ ٹھیک اسی طرح سے کفار کے معبود بھی ایسے ہی کمزور ہے، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ خواہ مخواہ کے لوگ ان سے امیدیں باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے مکڑی کے جال کی مثال سے دوسرے معبودوں کی تردید فرمائی ہے اور دوسرے معبودوں کے بارے میں سمجھایا کہ وہ لوگ مکڑی کے جال کی طرح کمزور ہیں۔ ان کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، کسی چیز کو کرنے کی تو قوت ان کے اندر ہے، کسی چیز کی قوت نہیں ہے ان میں۔ وہ خود بے بس ہے اور محتاج ہے اور کچھ کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے۔ اللہ کا یہ تو شکر ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا اور کلمہ گو بنایا اور اللہ کو اپنا سب کچھ ماننے والا ہم کو بنایا۔ یہ تو اللہ کا محض فضل ہے اور کرم فرمائی ہے۔ بس اللہ ہم سب کو تادم حیات ایمان پر اور کلمہ گو ہم کو بنائے رکھا۔ اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ ایمان پر مضبوطی کے ساتھ بقا نصیب فرمائے اور سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ یقین ٹھوس ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اور جب آخری وقت آ جائے تو کلمہ طیبہ ہمارے زبانوں سے جاری فرمائے۔ آخرت میں بھی اللہ ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما کر جنت میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے اور اپنا دیدار ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔